میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے ایک نہایت امپورٹنٹ، ایک نہایت ضروری مضمون کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مضمون ہے فیمن آف ورڈ آف گاڈ، خدا کے کلام کا قحط۔ اگر آپ آموس نبی کی کتاب اس کا 8 باب اور اس کے 11 اور 12 آیت کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے کہ دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس، نہ روٹی کا قحط، بلکہ خدا کا کلام سننے کا، خدا کا کلام سننے کا۔ یہاں پہ وہ خدا کے کلام کا قحط نہیں کہہ رہا، خدا کا کلام سننے کا۔ تب لوگ سمندر سے سمندر تک، شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے اور خداوند کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے، لیکن کہیں نہ پائیں گے۔ سکیرسٹی، قحط، خدا کے کلام کا کم ہو جانا، خدا کے کلام کا نہ ملنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ آموس نبی 12 مائنر پروفٹس میں سے ایک پروفٹ تھا جو کنٹمپرری تھا ہوشیہ اور یوسایہ نبی کا۔ اس کا یہ جو کتاب یا پروفیسی لکھنے کا ٹائم ہے 750 BC میں، وہ ویری ایکٹیو تھا۔ یوریام بادشاہ کے زمانے کا نبی تھا جو سامریا یعنی کہ ندرن اسرائیل کا حاکم تھا، اور اس وقت عزیہ بادشاہ یہودا کے اوپر حکومت کرتا تھا، اور آموس نے یہ کتاب ٹوکیا کے شہر میں بیٹھ کے لکھی۔ وہ دراصل اس کتاب میں یا اس صحیفے میں بنی اسرائیل کو وارن کر رہا ہے، ان کو خطاب کر رہا ہے، اور آنے والی مصیبتوں کے دن ان کو بتا رہا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا اس کے بعد بنی اسرائیل غلامی میں چلے گئے، لیکن اس نے پریڈکٹ کیا، اس نے پیش گوئی کی خدا کے کلام کے قحط کی۔ اگر ہم آموس نبی کی اس پروفیسی کو، آموس نبی کی اس گفتگو کو، اس حوالے کو آج کی مسیحت پہ لاگو کریں تو یہ آج کی مسیحت کے عین مطابق ہے۔ اب یہ دیکھیں، آج کی دنیا میں کلام کا قحط کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے لگتا تو نہیں۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق ہر سال 100 ملین بائبلز پرنٹ ہوتی ہیں، ان میں سے 20 ملین ہر سال فروخت ہوتی ہیں، 1.66 ملین ہر مہینے میں بکتی ہیں، 384,615 ہر ہفتے میں بکتی ہیں، اور 54,945 ہر دن میں بکتی ہیں۔ اور ان کتابوں میں 115,055 جو بائبلیں ہیں ہر روز، ہر دن مفت تقسیم ہوتی ہیں۔ تو ان اعداد و شمار کے مطابق بائبل کا قحط تو نہیں ہو سکتا۔ چائنا میں دنیا میں سب سے زیادہ بائبلیں پرنٹ ہوتی ہیں، ہر زبان میں پرنٹ ہوتی ہیں، مگر چائنیز زبان میں پرنٹ نہیں ہوتی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں، آج کی دنیا میں دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کلام سنانے والوں کا بھی قحط نہیں ہے۔ بہت سے کلام سنانے والے موجود ہیں۔ آج اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ لیں
تو ہر جو تیسرا مبشر ہے وہ خداوند کے کلام کو پریچ کر رہا ہے، آن لائن پریچ کر رہا ہے، یوٹیوب کے اوپر کر رہا ہے، میڈیا کے اوپر کر رہا ہے. تو اس لیے نہ تو قحط ہے کلام کے پرنٹ ہونے کا، بائبلوں کے کم ہونے کا، اور نہ ہی یہ قحط ہے مبشرین کے کم ہونے کا. تو پھر کس چیز کا قحط؟ اس قحط سے کیا مراد ہے؟ آموس نبی نے یہ پروفیسی کیوں کی کہ وہ دن آتے ہیں کہ خدا کے کلام کے سننے والوں کا قحط ہو جائے گا، یا خدا کا کلام لوگ ڈھونڈتے رہیں گے شمال سے مشرق تک، شمال سے مغرب، شمال سے مشرق، اور سمندر کے دونوں طرف خدا کا کلام نہیں ملے گا. جی ہاں، بالکل درست ہے کہ چرچز میں کرسچنز کی تعداد کم ہو رہی ہے. ایک گیلپ سروے کے مطابق 1970 سے لے کے 1990 تک ان 20 سالوں میں 20% حاضری کم ہو گئی. 1998 سے 2000 تک 69% چرچز کی تعداد کم ہو گئی، مسیحیوں کی تعداد کم ہو گئی. تو اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ واقعی سننے والوں کا قحط آ رہا ہے، سننے والے کم ہو رہے ہیں. اور جیسے پالوس رسول کہتا ہے کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا مسیح انجیل سے شرماتا ہے. بہت جگہوں کے اوپر، امریکہ میں نے دیکھا کہ بہت سے مسیحی جو ہیں وہ کھلے عام اس چیز کی گواہی نہیں دیتے کہ ہم مسیحی ہیں. وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں جو خداوند یسوع مسیح کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، نان بلیورز ہیں، وہ کہیں ان کا یہ کلام سن کے یا ان کے کلام کی باتیں یا انجیل کی باتیں سن کے افینڈ نہ ہو جائیں. اور پھر پالوس رسول خود بھی کہتا ہے، 2 ٹیموتھی 4:3-4 آیت میں وہ کہتا ہے، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی ہی خواہشوں کے مطابق بہت سے استاد بنا لیں گے. اور پھر 4 آیت، اور پھر کانوں کو حق کی خاطر پھیر کر کہانیوں پر توجہ دیں گے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کروسیڈز تو ہوتے ہیں، بہت سے پریچنگ کے بہت بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، پاکستان میں ہوتے ہیں، انڈیا میں ہوتے ہیں، یورپ میں ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں محسوس ہوتا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر بھی کلام کا ہمیں قحط نظر آتا ہے. کلام کا قحط کا مطلب کلام اور خدا کی بائبل، خدا کے کلام کی پریچنگ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی، اس کی تشریحات ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتے. ہمیں بہت سی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں. بہت بڑے بڑے بگ کروسیڈ جن کو مارکیٹ ایونجلزم کہتے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. لیکن جو مسیحی، جو کرسچنز چرچز میں آتے تھے، انہوں نے چرچز میں آنا تو بند کر دیا، لیکن وہ ان کروسیڈز میں جانا پسند کرتے ہیں. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قحط کیسے پڑ گیا یا پڑ جائے گا یا پڑ رہا ہے، کیونکہ
ان میگا چرچز نے جو بڑے بڑے کروسیڈ ہالوں میں 50-60,000 لوگ اکٹھے کرتے ہیں، ان میں ہمیں مبشرین کے کارنامے زیادہ نظر آتے ہیں، ان کی اپنی زندگی کی سٹوریز نظر آتی ہیں۔ بعض مبشرین تو ایسے ہیں کہ وہ آدھا آدھا گھنٹہ اپنی ٹریول کی سٹوریاں بتانے میں لگ جاتے ہیں، اور میں نے کئی پریچرز کو ایسے سنا کہ میں فلانی جگہ پہ تھا، میں فلانی جگہ سے آیا، میں فلانی جگہ پہ گیا، فلانی جگہ پہ کیا۔ لوگ آپ کی ٹریول ہسٹری نہیں سننا چاہتے، لوگ خدا کا کلام سننا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ اس لیے بھی ہے کہ خدا کے کلام کو ٹھیک طریقے سے پیش نہیں کیا جا رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں بہت سی ملاوٹیں شامل کر دی گئی ہیں، بہت سے ایسی ڈاکٹرائنز، بہت سے ایسے نظریے شامل کر دیے گئے ہیں جو دراصل بائبل کے مطابق نہیں ہیں۔ دیکھنے میں یہ مبشرین بہت پرجوش آپ کو نظر آئیں گے، بڑی اونچی اونچی آواز میں باتیں کریں گے اور بلیم بازی کریں گے، اور جو سامنے بیٹھنے والے جو سننے والے ہیں بار بار ان کو ہی تانے دیں گے کہ تم گناہ گار ہو، یہ آفتیں تمہارے اوپر گناہ کی وجہ سے آتی ہیں، یہ آپ کے اوپر تنگی جو ہے یہ گناہ کی وجہ سے آئی ہے، یہ جو آپ کے اوپر بیماری ہے یہ گناہ کی وجہ سے آئی ہے۔ اور پھر ایسے مبشرین کا ذکر پرانے عہد نامے میں بھی ہے۔ اگر آپ پرانے عہد نامے میں ہوشیہ کی کتاب 4:6 میں دیکھیں تو فالس پروفٹس کا ذکر ہے، اسی طرح یرمیہ نبی کی کتاب میں فالس پروفٹس کا ذکر ہے۔ ہم نے خود اپنے کانوں سے ان فالس پروفٹس کو سنا ہے، کچھ لوگ ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کے پیچھے جھولی پھیلا کے پھرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں اپنے چرچز میں، لیکن کیا ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ کس ڈاکٹرائن کو پریچ کر رہے ہیں؟ وہ ڈاکٹرائنز بائبل کے مطابق نہیں۔ بہت سی ایسی ڈاکٹرائن ہیں جن کو پریچ کیا جاتا ہے یورپ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں اور پاکستان میں، انڈیا میں۔ اس میں پراسپیرٹی گاسپل ہے، اس میں ہیلنگ منسٹریز ہیں، اور پھر انڈیا اور پاکستان میں ایک ڈاکٹرین جو ہے وہ بہت مشہور اور پاپولر ہو رہی ہے، جس کو کہتے ہیں مینی پاتھس ٹو گاڈ۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلانا مذہب بھی ٹھیک ہے، فلانا مذہب بھی ٹھیک ہے، اور یہ سارے کے سارے ہمیں خدا کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اور پھر بہت سے لوگوں نے تو جیسس کرائسٹ کی جو پرسنالٹی ہے، اس یسوع کی جو الوہیت ہے، اس کو بھی ری ڈیفائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور پھر بہت سی ایسی ڈاکٹرینز جو ہیں وہ آج ہم دیکھتے ہیں جس میں خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کا انکار کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک ڈاکٹرین جو سامنے آئی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسس ہیز فنشڈ، یسوع نے نجات کا کام مکمل کر دیا، اور پھر وہ اس گریس کو سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمارے پاس لائسنسنگ آف سن آ گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا بہت سی ڈاکٹرین جو ہیں وہ زور پکڑ رہی ہیں، پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، یہاں تو اب کم ہو گیا ہے USA میں، وہ تھا ریپچر کا کانسیپٹ۔ اور پھر وہ ریپچر کے کانسیپٹ کے اوپر میں نے 1-2 دفعہ باتیں بھی کی ہیں۔ یہ جان ڈربی کا
ڈاکٹرین تھا، اس نے یہ ریپچر کا کانسیپٹ پیش کیا تھا 1852 میں. ریپچر کا کانسیپٹ جس طریقے سے یہ بیان کرتے ہیں، پری ٹریبولیشن ریپچر، اس کا بائبل میں ذکر نہیں ہے. ریپچر ہوگا، ایماندار اٹھائے جائیں گے، لیکن وہ تکالیف کے پروسیس میں سے گزر کے جائیں گے، کیونکہ یسوع نے خود بھی کہا ہے کہ آپ کو اس پروسیس سے گزرنا ہوگا. پالوس رسول نے کہا ہے کہ تکالیف میں سے گزرنا ہوگا. اناجیل میں یہ ہے. کلیسیا کا آخر دنوں میں اس لیے نہیں اٹھا لیا جائے گا کہ ان کے اوپر تکالیف آنی تھی اور خدا نے ان کو بچا لیا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ مسیحوں کے لیے تکالیف ہوں گی. اور پھر بہت سے نیو لبرل تھاٹس آگے ہیں، اور پھر آج کل تو ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ LBGT، گے میرجز، ایبارشن، یہ سارے کے سارے ہیومن رائٹس ہیں، اور ان ہیومن رائٹس کو چرچز نے بھی تسلیم کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ چرچ نے اپنی جو ڈاکٹرائن ہے وہ تبدیل کر لی ہے. پھر مسیانک کرسچینٹی نے بڑا زور پکڑا. پھر گاڈ از ناٹ اے ٹرینٹی، از ناٹ ان ٹرینٹی، یہ کانسیپٹ بڑا زور پکڑتا گیا. اور پھر ڈاکٹرین آف لمیٹڈ ٹرینٹی یا ڈاکٹرین آف لمیٹڈ انٹرفیئرنس ان دا فیتھ، یہ ڈاکٹرین بڑی مشہور ہوئی. اس طریقے سے بہت سے کی جو فالس ڈاکٹرینز ہیں وہ پھیلتی گئیں، اور اس کے مطابق چرچز بڑھتے گئے، اور نئے نئے عقیدے سامنے آئے مسیحت میں. بہت سارے فالس ٹیچرز آج ہمارے سامنے ہیں. ہم ان کی گفتگو سنتے ہیں لیکن ان کو پرکھتے نہیں. پالوس رسول کہتا ہے ہر نبوت کو پرکھو. تو ان کو پرکھنا، ان کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کیا واقعی یہ کلام کے مطابق ہے. اور پھر فالس ٹیچرز کو ہم کس طریقے سے پرکھ سکتے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فالس ٹیچر ہے، یہ صحیح ٹیچر ہے؟ ہم تو احترام کے لیے سب کو خدا کا بندہ ہی سمجھتے ہیں. ہم ان کو اسی طرح سے عزت دیتے ہیں جیسے کسی بھی پادری کو عزت دی جائے. وی ڈونٹ ڈسکریمنیٹ. لیکن ضروری ہے کہ جب یہ پیش گوئی کی گئی، پالوس رسول نے بھی کہا کہ وہ دن آتے ہیں کہ جب ہم اپنے کان کی کھجلی کے مطابق اپنے اپنے لیڈرز ڈھونڈ لیں گے، اپنے اپنے لیڈرز تیار کر لیں گے. تو فالس ٹیچرز کے کیا نشان ہیں؟ پہلی چیز، فالس ٹیچر ہمیشہ اختلافات کا شکار ہوتا ہے. میں نام نہیں لیتا. پاکستان میں ایسے بہت سے سینئر ٹیچرز ہیں جن کو بڑی پذیرائی ملتی ہے، لیکن ان کے اوپر پراپرٹی کے کیسز، ان کے اوپر مس مینجمنٹ کے کیسز، بہت سے کیسز ان کے اوپر ہیں. مین چرچز کے اوپر ایسے کیسز ہیں، امبیزلمنٹ کے کیسز ہیں. اور پھر دوسری پہچان ہے، وہ ہمیشہ حسد کا شکار رہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے، اور پھر وہ حسد اور بہتان کا شکار رہتے ہیں. اور پھر وہ شکوک کا شکار رہتے ہیں. ایک دوسرے سے جھگڑا وہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تہمتیں لگاتے ہیں
یہ نشانیاں ہیں. اور پھر ایک ڈاکٹرین آف بلیو ان یور سیلف. یہ بہت زیادہ آپ نے اس ڈاکٹرین کو سنا ہوگا. یہ سائیکولوجیکل ایشوز کے اوپر یہ ڈاکٹرین بنی تھی، لیکن اس کو بائبل کے اندر بھی، اس کو بائبل ٹیچنگ کے اندر بھی لے آیا گیا کہ خدا کو پہچاننے سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں. آپ نے بہت سے پریچرز کو سنا ہوگا یہ کہتے ہوئے کہ اپنے آپ کو پہلے پہچانو. جب تک آپ خود کو نہیں پہچان سکتے، آپ کسی دوسری ہستی کو پہچان نہیں سکتے. اور پھر ایک اور ڈاکٹرین آج کل بڑی سامنے آ رہی ہے، کنگڈم ناؤ اس کو ڈاکٹرین کہتے ہیں، کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ اس وقت بھی زمین کے اوپر موجود ہے، کنگڈم ناؤ. اور پھر یہ ڈاکٹرین کہ اس وقت بھی فرشتے جو ہیں وہ آپ کی سروس کے اوپر موجود ہیں. آپ نے بہت سے پریچرز کو یہ سنا ہوگا، خدا سے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا اپنے فرشتے بھیج جو ان کی حفاظت کریں. خدا نے فرشتے نہیں بھیجے تھے. انہوں نے، جیزس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے فرشتے بھیجوں. انہوں نے یسوع نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ یروشلم میں ٹھہرے رہو جب تک تمہیں روح کا لباس نہ مل جائے. اس نے تو روح القدس بھیجا تھا، روح القدس مددگار بھیجا تھا. روح القدس ہمارے لیے کام کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمارے بہت سے مشکلات میں ہمیں نکالنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. فرشتے ایسا نہیں کرتے. اور پھر اگر آج میں آپ کو بڑے بڑے پریچرز کی جو ٹیسٹ منیز ہیں، بڑے بڑے جو پریچرز ہیں جن کو بہت پذیرائی رائے ملتی ہے پاکستان میں، بہت سے لوگ بینی ہند کی بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ میرلن ہکی کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے ان کی ڈاکٹرین پڑھی ہے، سمجھی ہے کہ وہ کیا بیان کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ بینی ہند جو بہت بڑا پریچر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، بہت سے لوگ اٹریکٹ کر لیتا ہے. پاکستان میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. اس کی یہ ڈاکٹرین ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح جب صلیب کے اوپر چڑھے تو اس نے سیٹن نیچر جو تھی وہ اختیار کی. اس کا وہ حوالہ یہ دیتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ نے بیابان میں سانپ کو ٹانگا تھا، تو اسی طرح یسوع کو بھی جب ٹانگا گیا تو اس نے شیطان کی نیچر کہ یعنی کہ وہ خود شیطان بن گیا. اور پھر رابرٹ شولر کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ تو گاسپل آف ریپینٹنس کے اوپر بھی ڈینائی کرتا ہے. بہت بڑا پریچر ہے. کرسٹل چرچ جو کیلیفورنیا میں ہے، اینہائم میں ہے میرا خیال، وہاں پہ وہ پریچ کرتا ہے، لیکن وہ گاسپل آف ریپینٹنس کے خلاف مخالفت کرتا ہے. ڈیوڈ جرمیا کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ ریپچر کو پروموٹ کرتا ہے. اور پھر جوزف آسٹین کا آپ نے بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ اجتماع دیکھے ہوں گے. لیک ووڈ میں اس کا جو میگا چرچ ہے وہ ہمیشہ پراسپیرٹی گاسپل پریچ کرتا ہے. ہمارے ہاں بھی پاکستان میں بھی پراسپیرٹی گاسپل بہت زیادہ پریچ کی جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم میں کوئی کوتاہیاں ہیں، ہم میں کوئی کمیاں ہیں، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں. اور پھر امریکہ میں ایک پیٹ رابرٹسن، انہوں نے بہت دفعہ پروفیسائز یہ کیا کہ میں دعا کروں تو ہریکین اپنا رخ بدل لیتے ہیں.
اور ہر وقت جب بھی کوئی نئی آفت آئے، نیا کوئی ایشو ہو، ٹیررزم کا کوئی ایشو ہو، وہ ٹی وی کے اوپر آ کے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اینڈ ٹائم کی پروفیسیز پوری ہو رہی ہیں. اور پھر معافی کے ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جوئس میئر کو بہت سے پاکستانی جانتے ہیں. جوئس میئر کی بہت منسٹری پاکستان میں چلی. آج سے 10-15 سال پہلے میں نے دیکھا کہ اس کے بہت سے کروسیڈز ہوتے تھے. ٹی ڈی جیکس کے امریکہ میں بہت سے کروسیڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو تھیالوجی ڈاکٹرین ہے بائبل کی، وہ بائبل کے مطابق نہیں ہے. یہ بھی پریچ کرتے ہیں پراسپیرٹی گاسپل کو. یہ بھی پریچ کرتے ہیں کہ اگر آپ خداوند کو قبول کر لیں گے تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن بائبل کہتی ہے کہ مسیحوں کو یا اس کے اوپر ایمان لانے والوں کو ہر آزمائش میں سے گزرنا پڑے گا. یہ تھے جو امریکہ کے یا پاکستان یا انڈیا سے باہر کے پریچرز ہیں جن کا انفلوئنس پاکستانی چرچز کے اوپر ہے. لیکن آئیے اب پاکستان یا انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. ان کلام ہونے کے باوجود، پریچنگ ہونے کے باوجود، یہاں پہ بھی کیوں کلام کا قحط ہے. معذرت کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ایک پریچر کو بہت بڑا پریچر ہے پاکستان میں، وہ یہ کہتے سنا، وہ بتا رہا تھا کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک بہو اور ساس دعا کرنے کے لیے آئیں. ساس اپنی بہو کو دعا کرنے کے لیے، اولاد کے لیے دعا کرنے کے لیے لے کے آئی. وہ پادری صاحب کہتے ہیں، مبشر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے غلطی سے ساس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور ساس پریگننٹ ہو گئی. Is it the act of Holy Spirit? پاک روح ایسے کام کرتی ہے؟ کیا پاک روح کو نہیں پتا کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ جس کے اوپر مرضی ہاتھ رکھ دیں، جا کے آپ دیوار کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، اس سے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیوار پریگننٹ ہو جائے گی. خدا ہر بندے کی ضرورت کو جانتا ہے، پاک روح ہر بندے کی ضرورت کو جانتا ہے. اور پھر کووڈ-19 کے دوران بہت سے مبشرین نے کیسے فتوے دیے. بہت سے مبشرین نے ہمیں حیران کر دیا کہ کووڈ کی جو ویکسین ہے وہ شیطان کا نشان ہے. G5 کا جو یہ پورا کا پورا نظام ہے، G5 فون کا، G5 ٹیکنالوجی کا، شیطان کی ٹیکنالوجی ہے. اور پھر خدا جب آفتیں بھیجتا ہے، جس طرح کووڈ کی آفت بھیجی تھی، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تھی. اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم مل کے دعا کریں. آئیے کووڈ-19 کے لیے دعا کریں، بالکل دعا کریں آپ، لیکن یہ کہہ کے دعا نہ کریں کہ یہ خدا کی طرف سے آفت تھی. اور پھر یہ بھی دیکھا گیا، یہ بھی میں نے ایک دو مبشر کو کہتے سنا کہ یہ جو چپ ہے اس میں 666 کا نشان ہے، اور یہ جب آپ کے ہاتھ میں لگا دی جائے گی کووڈ کی ویکسین، اس میں چپ شامل ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ 666 کا نظام جو ہے وہ شروع ہو گیا. اور پھر وہ صاحب، وہ مبشر بڑا اونچی گل پھاڑ کے وہ پریچ کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو یونانی نظام تھا جیمیٹریا کا، اس کے ذریعے ہم 666 کا نمبر نکال سکتے ہیں. ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ اگر آپ جیومیٹریا کا نمبر استعمال کریں
تو ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ 666 نکلے گا. بائبل کو آپ انٹرپریٹ دنیاوی میتھمیٹکس کے پرازمیٹک میتھمیٹکس جیومیٹریا کا جو سسٹم ہے، تلسماتی میتھمیٹکس ہم اس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے بائبل کے ہند سے آپ نہیں نکال سکتے. بائبل کی تشریح بائبل کے اندر اس سے ہوتی ہے. وہ دراصل 666 کا نمبر جو مکاشفے میں لکھا ہوا ہے، دیٹ از اے کمپیریزن بٹوین ٹرو ٹرینٹی، باپ بیٹا اور پاک روح، اور فالس ٹرینٹی. فالس ٹرینٹی میں آپ نے 2 حیوانوں کے نام اور ایک شیطان کا نام دیکھا. دیٹ واز اے فالس ٹرینٹی. 666 کی وہ ٹرینٹی ہے. اور پھر جب مکاشفہ 13 باب کے شروع میں دیکھیں تو وہ باپ بیٹا اور پاک روح کی ٹرینٹی ہے. تو جان ان فیکٹ از کمپیئرنگ ٹرو ٹرینٹی وتھ فالس ٹرینٹی. اور یہ تو ہے پاکستان میں بہت سے چرچز جو ہیں وہ فالو کر رہے ہیں انڈین پریچرز کو. میں نے ایک بہن کو یہ کہتے سنا کہ جب ٹرکی میں زلزلہ آیا تو انہوں نے پرافٹ بجندر سنگھ کا نام لیا. وہ کہنے لگی بیٹی کہ پرافٹ بجندر سنگھ نے ٹرکی کے اس زلزلے کی پیشن گوئی 1 سال پہلے کر دی تھی. اور پھر میں نے یہ بھی پرافٹ بجندر سنگھ کو یہ بھی کہتے سنا کہ جو آفتیں 2024 میں آنے والی ہیں خدا نے مجھے یہ پہلے ہی بتا دی ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ پرافٹ بجندر سنگھ کی بیک ہسٹری پڑھیں تو وہ کوئی اتنی اچھی نہیں. انہوں نے کافی دیر جیل میں گزاری اور پھر وہاں سے جس کیس میں ان کو قید ہوئی تھی یا جس کیس میں ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا وہاں سے کمپرومائز کر کے وہ باہر آئے. اور پھر آج کل بڑی مشہور ان کی ایک ویڈیو مشہور ہوئی ہے جس کو ٹائٹل دیا گیا ہے بولن لگی. بلیو می، انڈیا میں یہ مشہور ہے کہ یہ بولن لگی کی جو ویڈیو انہوں نے دی ہے ایک لڑکی کی، وہ لڑکی پہلے سے ہی بولتی تھی. لیکن چلتا ہے، ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم لوگ سن رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر ان کے اوپر کیس بھی ہوا ہے مائنر چائلڈ فورسفلی کنورشن کا. پھر انڈیا میں بہت زیادہ آج کل یہ چل رہا ہے ٹچ منسٹری کا. ایک ہی یونیفارم میں 20-30 خواتین جو ہیں وہ سامنے اسٹیج پہ ہوتی ہیں اور جو پریچر ہے ان کو ہاتھ لگاتا ہے وہ گر جاتا ہے. یہ ٹچ منسٹری انڈیا میں بہت مشہور ہوئی ہے. پاکستان میں بھی اس کا اثر رہا تھا. پاکستان میں بھی کچھ لوگوں نے ٹچ کر کے گرانے کی کوشش کی تھی لوگوں کو. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن دس واز پریکٹسڈ ان پاکستان آلسو. آئیے آپ ذرا افریقن کنٹریز کے حالات کے اوپر روشنی ڈالیں تھوڑی سی. ایک پرافٹ ہیں کاکا نادا، میرے خیال یہ نائجیریا کے ہیں، یہ ٹھیک ہے. ان کی ویڈیو دیکھی گئی کہ وہ دعا کر رہے ہیں ہیلنگ کے لیے. خود انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے تاکہ ان کو کہیں کووڈ نہ ہو جائے، کہ لوگوں کے اوپر دعا کرنے سے ان کو اگر کووڈ ہے تو میرے اندر ٹرانسفر نہ ہو جائے. وہ خود ماسک پہن کے لوگوں کے اوپر دعا کر کے ان کو گرا رہے ہیں، ان کو ہیلنگ دے رہے ہیں. اور ایک پادری صاحب، ایک مبشر تو ایسے ہیں افریقہ میں، وہ ویڈیو آپ نے بہت لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ کیسکٹ میں ایک مردے کو اٹھا کے لا رہے ہیں اور
یہ پریچر جو ہے اس مردے کو زندہ کر رہے ہیں. دیٹ واز آلسو اے فالس ویڈیو. آپ یہ فیکٹ فائنڈنگ میں جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی ویڈیوز یا کون کون سی خبریں فیک ہیں اور کون کون سی ٹرو ہیں. اور یہ دس واز اے فیک میریکل جو انہوں نے زندہ کرنے کا، مردے کو زندہ کرنے کا کیا تھا. نیروبی میں، کینیا میں یہ چیزیں جو ہیں بڑے عام چل رہی ہیں. کینیا میں پچھلے دنوں میں ایک خبر آئی تھی کہ ایک پریچر جو ہیں وہ کینیا میں اپنے فالوورز کو جنگل میں لے گئے اور انہیں وہاں پہ 40 دن کا روزہ رکھنے کے لیے کہا، جس سے کوئی 250 کے قریب ان کے فالوورز کی موت ہو گئی. اور کینیا میں اس کے اوپر جب یہ واقعات کینیا میں، نیروبی میں، نائجیریا میں، افریقن کنٹریز میں یہ ہونے لگے تو پھر وہاں پہ انٹرنیشنل کانفرنس ججز کی بلوائی گئی کہ وہ ان معاملات کو دیکھیں اور ان معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں اپنے اپنے چرچز میں. لیکن یہ جو جن پادریوں مبشرین کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ علیحدگی میں اپنا کاروبار کرتے ہیں. وہ اپنے فالورز کو گھاس کھانے کے لیے کہتے ہیں، پیٹرول کے گھونٹ پینے کے لیے کہتے ہیں، ایون زہر پینے کے لیے بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں. تو جب اس قسم کی پریچنگ ہمارے کرسچینٹی کے درمیان عام ہو جائے گی یا ہوتی رہے گی تو پھر وہاں پہ خدا کے کلام کا قحط ہی ہوگا. اس لیے آموس نبی یا پالوس رسول تموتھیو کے دوسرے تموتھیوں کے خط میں کہتا ہے کہ وہ دن آئیں گے، وہ دن آنے والے ہیں جب لوگ اپنی کان کی کھجلی کی وجہ سے اپنے اپنے جو ہیں استاد چن لیں گے. آج وہ دن آ گئے ہیں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی آموس نبی جس نے بنی اسرائیل کے لیے لکھا تھا، آج وہ ہماری مسیحیت کے اوپر پورا ہوتا نظر آتا ہے. اس لیے میری التجا ہے اپنے بھائیوں سے کہ اگر پالوس رسول کہتا ہے کہ نبوتوں کو پرکھو، تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم فالس پروفٹ کو اپنے درمیان میں سے پرکھیں اور جو خدا کا بائبل کا جو کلام ہے اس کو اصل حالت میں اپنی زندگیوں میں اس کا تجربہ کریں، اس کو اپنی زندگیوں میں سیکھیں. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم خداوند کے کلام کے اوپر گفتگو کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کریں اور ایک دوسرے کی سنیں اور پرکھیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، کون سی چیز وہ کلام کی طرف سے ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ فالس پروفٹ جو کہ جھوٹے نبی ہیں ان کی طرف سے ہے. تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے. آئی ہوپ you would like this video. Thank you once again.